الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی اقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی سے آج ہم اس ذکر کے گوشے کے اندر جو نا شامل ہیں۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ ہے، اس کا جو موضوع ہے نماز ہے اور سجدہ ریزی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نا حدیث پاک میں جو نا بہت سارے مقامات پر نماز کا ذکر کیا، اور نماز وہ عبادت ہے کہ جو سب سے پہلے فرض ہوئی، اور قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ نماز اور خیرات کا۔ اور یہ نماز جو ہے نا، یہ خالی امت مسلمہ کے اوپر ہی جو نا یہ سجدہ ریزی جو ہے نا یہ فرض نہیں ہوئی، بلکہ پہلی امتوں پہ بھی تھی۔ لیکن جیسے فرائض کا تعین اس امت کے لیے کیا گیا، ویسے ان کے لیے نہیں تھا۔ تو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی سجدہ ریزی کو انہوں نے اپنا شعار بنایا۔ ہماری درس نظامی کی کتاب ہے جو درس نظامی کے سلیبس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، عقیدۃ الطحاوی۔ اس کے اندر امام طحاوی علیہ رحمہ جو نا علامہ سیوطی علیہ رحمہ کی خصائص الکبریٰ کا ریفرنس دے رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کے طریق سے جو نا ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نماز جو جس نبی نے ادا کی وہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کہ جب ان کو زمین پر اتارا گیا، کہ جب جنت سے جو نا زمین پر اتارے گئے، زمین پر آئے، تو اس وقت رات کا وقت تھا، اور پھر جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی جو نا فجر کا وقت تھا، کہ 40 سال تک کہ جب بھول ہو گئی آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ جنت کے اندر وہ جو گندم کا دانہ کھا لیا اور بھول ہو گئی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا نہیں ہوتی، بھول ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے امت کے لیے احکامات ہوتے ہیں۔ جب وہ بھول ہو گئی تو وہ بھول سے اللہ رب العالمین نے جب زمین پر بھیجا تو پھر ساتھ دعا بھی دے کے بھیجا، اور دعا کیا دی؟ کہا کہ اے میرے آدم، یہ دعا مانگتے رہنا۔ کون سی؟ کہ اللہ اگر ناراض تھے تو اللہ دعا تو نہ دیتے، لیکن ساتھ دعا بھی سکھلا دی۔ یہ میرے سونے رب کی شان ہے کہ میرے اللہ جہاں پر بندے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بندے کی اصلاح کرتے ہیں، ساتھ وہ دوا بھی دے دیتے ہیں۔ تو دوا کے طور پہ پھر ساتھ دعا دے کے بھیجا، اور دعا کیا دی؟ کیا ہے؟ کہا اے میرے آدم، اب زمین پہ جانا نا تو یہ دعا پڑھتے رہنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب جب زمین پر اتارے گئے تو جو نا اس کے اندر آتا ہے، تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اب 40 سال تک روتے رہے۔ قول یہ بھی کہ 40 سال تک آپ روتے رہے، اور جب آپ کی دعا کی قبولیت کا ٹائم آیا، اس وقت جو فجر کا ٹائم تھا، جو قبولیت دعا کی ہوئی تو فجر کا ٹائم تھا، تو اس وقت جو نا آپ نے شکرانے کے طور پہ 2 نفل ادا کیے، اور وہ 2 نفل امت مسلمہ کی نماز فجر بنی۔
پھر ظہر کا جو وقت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تو اللہ پاک نے اس آگ کو گلزار بنایا، اس آگ کو ٹھنڈا کیا، تو اس شکرانے کے طور پہ آپ نے 4 جو نفل ادا کیے۔ اور ایک قول کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جو نا اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خواب دیکھا تو ان کو جو نا ذبح کرنے کے لیے لے گئے، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ اللہ پاک نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ جنت سے دمبا بھیجا تو اس شکرانے کے طور پہ آپ نے 4 رکعت نفل ادا کیے، نوافل ادا کیے، تو اللہ پاک نے وہ امت مسلمہ کی نماز ظہر بنا دی۔ ایک رکعت انہوں نے خدا کے شکر کے طور پر، کہ اللہ رب العالمین کے شکر کے طور پہ ایک رکعت، اور پھر ایک رکعت انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نا غم سے جو نا نجات پر ادا کی، اور ایک رکعت انہوں نے اپنا خواب سچا ہونے پر، اور ایک رکعت انہوں نے اپنے بیٹے کے صبر پر ادا کی، یعنی کہ 4 رکعتیں ادا کی۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے یہ سجدہ ریزی امت مسلمہ کی جو نا ظہر کی نماز بنا دی۔ اب عصر کی نماز، اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جب 100 سال تک سوئے رہے، اللہ پاک نے ان کو موت دے دی، تو جب دوبارہ زندہ کیا تو اس وقت عصر کا وقت تھا، تو آپ نے 4 رکعت نفل ادا کیے، تو وہ امت مسلمہ کی عصر کی نماز بنی۔ لیکن کچھ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو نا ان کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، تو اللہ رب العالمین نے انہوں نے جو شکرانے کے طور پہ 4 نفل ادا کیے، وہ امت مسلمہ کے عصر کی نماز بن گئی۔ اور نماز مغرب، جو نا نماز مغرب جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ایک قول یہ کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یا حضرت جو نا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں، کہ جب آپ جو نا مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اور قریباً وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 روز تک رہے، 40 روز تک رہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے جب آپ کو جو نا مچھلی آپ کو گھماتی رہی پورے سمندر کے اندر، آپ کو سیر کراتی رہی، تاکہ پیٹ کے اندر جو اندھیرا تھا، وہ گھٹن تھی، وہ جو پیٹ کے اندر اندھیرا تھا اس سے کہیں غمگین نہ ہو جائے، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کی قبولیت دی، اور دعا کیا مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا مانگی، رب کائنات نے دعا کو قبول فرمایا، اور مچھلی نے آ کے آپ کو جو نا وہ جو نا دریا کا کنارہ تھا اس کنارے کے اوپر آ کے اگل دیا، اور اتنے کمزور ہو چکے تھے اس وقت، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اس کمزوری کے پر نہ آپ نے 4 رکعت، فرماتے کہ وہ انہوں نے نیت کیے، لیکن ان سے وہ کمزور نحیف اتنے ہو چکے تھے کہ ان سے وہ ادا نہیں ہوئے، 4 رکعت 3 ادا ہوئے، ایک رکعت ان سے ادا نہیں ہوئی، 3 رکعت وہ ادا کر پائی، اتنے کمزور ہو گئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے وہ امت مسلمہ کی نماز مغرب بنا دی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو نا عشاء کی نماز جو ہے نا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی یاد میں ہے، لیکن تحاوی شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ عشاء کی نماز یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ٹھہری،
کہ رات کی جو عبادت ہے، رات کی عبادت کا شعار میرے حضور کو جو نا وہ ملا، کہ میرے حضور کا شعار تھا رات کی نماز پڑھنا، کہ میرے حضور ساری ساری رات جو نا عبادت کرتے تھے، ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، قیام کرتے تھے۔ تو وہ قیام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے وہ جو ساری رات کا قیام تھا، اس پر اللہ پاک نے جو قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ محبوب آپ ساری ساری رات قیام نہ کریں، تھوڑی رات آپ قیام کیا کریں، تھوڑی رات آپ سویا بھی کریں، آرام بھی فرمایا کریں، قیام بھی کیا کریں اور آرام بھی فرمایا کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو رات کی نماز تھی، عشاء کی نماز، یہ میرے حضور کو عطا کی، اور پھر رات کی نماز کے اندر تہجد کی عبادت، یہ میرے حضور کی شان تھی کہ آپ ادا فرماتے تھے۔ اور تہجد کا مقام، پھر میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میری تہجد پڑھنے کا مقام مجھے یہ عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے تہجد پڑھنے کی وجہ سے مقام محمود عطا فرمایا۔ عسیٰ ان یبعثک رب کا مقام محمودہ، کہ قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، پھر یہ تو آپ کے جو نا نوافل کا جو نا مقام تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، کیونکہ یہ جو تہجد تھی نا، تہجد میرے حضور کے لیے فرض تھی، امت کے لیے فرض نہیں، امت کے لیے واجب ہے کہ امت پڑھ لے تو اس کو بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو پڑھتا ہے امتیوں میں سے، جو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کا چہرہ حسین کر دیتے ہیں، اس کا چہرہ حسین کر دیتے ہیں۔ اور جو امتی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جو نا اس کا روب دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تہجد کا جو نا پڑھنے کا مقام ہے، اور یہ میرے حضور کے لیے فرض تھی، لیکن امتیوں کے لیے کیا واجب ٹھہری۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نفل ادا کرنے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام محمود عطا کیا ہے، مقام محمود عطا کیا ہے، تو آپ کے جو نا فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک میرے حضور نے فرمایا کہ تو آپ کے فرضوں کا صلہ جو نا میرے فرضوں کا صلہ رب کائنات مجھے یہ دیں گے کہ جب جو جنتی جنت میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے تو ہر جنتی کا استقبال رب کائنات جو نا فرشتوں سے کروائیں گے، کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، لیکن میرے حضور کا استقبال رب کائنات خود فرمائیں گے۔ یہ میرے حضور کے فرائض کا صلہ ہے۔ اور یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ نماز میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کرنے کے لیے گئے، معراج کرنے کے لیے گئے تو یہ نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نا تحفے کے طور پہ عطا کی گئی۔ اب ہماری عادت یہ نا کہ ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں، تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں۔ آگے سے پھر ہمارے جو نا جو بڑے صغیر کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ہم تحفے دیتے ہیں تو آگے سے اگلا بندہ بھی تحفہ دے کے بھیجتا ہے۔ یہ اللہ کی بھی سنت تھی، یہ میرے حضور کی سنت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں گئے، معراج کی رات گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب کیا لے کے آئے میرے پاس؟ کہا کہ مولا میں اپنی عاجزی لے کے آیا ہوں آپ کے پاس، عاجزی، کیونکہ اللہ پاک کے پاس سب کچھ ہے۔ بندوں کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے بندوں مجھے آپ کی عاجزی کی ضرورت ہے، کہ تم میری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہو نا تو عاجزی پیش کرو۔ تو میرے حضور عاجزی لے کے گئے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ تحفہ لے کے آیا ہوں کہ میری
کہ بندہ جب نماز کے اندر بیٹھتا ہے کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ مولا میری جتنی بھی قولی عبادتیں ہیں، میرے فعل کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں، میرے جو بھی معاملات ہیں مولا، ان سب کے اندر عاجزی، تو وہ عاجزی میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے. رب کائنات کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر محبوب ہم بھی آپ کو تحفہ دیں گے. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ کہ 50 نمازیں آپ کا تحفہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کی گئی. اب پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کو بھی نماز دی گئی تھی، اور ان کی نماز اس طرح کی نہیں تھی. ان کی چھوٹی چھوٹی سی عبادات تھیں، تو چھوٹی چھوٹی سی عبادت کی صورت میں تھی. اب جب یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادات دی گئی تو حضور لے کے وہ عبادت جو نہ نماز کا تحفہ واپس لوٹے، تو راستے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے ہیں؟ اللہ پاک نے کیا دیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرے رب نے مجھے انعام کے طور پہ 50 نمازیں دی. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے مولا، یا رسول اللہ وسلم میرے جنا میری امت نے 3 نہیں پڑھی تھی، آپ کی 5 کیسے پڑھیں گی؟ 5 کیسے پڑھیں گے؟ 50 کیسے پڑھیں گے؟ یا رسول اللہ وسلم جائیں اور جا کے اپنے رب سے فرمائیے کہ نماز ذرا کم کر لیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریباً جو روایات کے اندر آتا ہے کہ 9 مرتبہ گئے واپس، اور 9 مرتبہ جانے سے وہ 45 نمازیں کم ہوئی. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھی اور بھی کم کروا لیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے شرم آتی. اب رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب، اب آپ کا کوئی امتی اگر نماز پڑھتا ہے نا 5 نمازیں، تو آپ اس کو اجر کتنا ملے گا؟ 50 نمازوں کا. یہ تو ایک اجر ہوگا. اور دوسرا اجر کیا ہوگا؟ دوسرا اجر یہ ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہے نا اپنے رب کے سامنے. تو آپ کی معراج میرے پاس آ کے ہوئی، آپ کی امتیوں کی معراج مصلی پہ ہوگی کہ وہ جب مجھے پانا چاہیں، جب وہ مجھے دیکھنا چاہیں، جب مجھ سے کلام کرنا چاہیں، وہ نماز میں کھڑے ہو جائیں. میں ان کے سامنے ہوں گا، ان کے سامنے ہوں گا کہ جس طرح وہ مجھے اپنے سامنے پائیں گے، میں ان کو جو نا اسی طرح ان کے سامنے میں اپنے آپ کو جو نا سامنے مجھے پائیں گے وہ. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، اور یہ امتیوں کی نماز فرض بنی. اب یہ سجدہ ریزی اور یہ نماز اللہ رب العالمین نے باقی امتوں سے بھی یہ لیا. اور کس کس طرح لیا؟ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نمرود ظالم بادشاہ تھا، اس کا دور تھا، تو اس دور کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سجدہ ریزی کو، عبادت کو اپنا شعار بنایا. عبادت کو شعار بنایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ کو جب لے کے آ رہے ہیں، تو وہ ظالم بادشاہ جو تھا وہ کیا کرتا تھا کہ جو خوبصورت عورتیں ہوتی تھیں ان کو اپنے جو نا محل میں لے جاتا اور ان کے اوپر قدرت پاتا تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. اب حضرت جو نا سارا تھی، یہ بڑی حسین تھی، بڑی خوبصورت تھی، تو ان کو بھی لے گیا، ان کو بھی لے گیا. اور جب لے گیا تو حضرت سارہ نے اللہ کی بارگاہ میں نا نوافل جو نا وہ پڑھنے شروع کر دی، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنی شروع کر دی. اور جب پڑھنی شروع کی، اب وہ حضرت سارہ کے قریب آنے لگے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا رو پڑ جائے، ایسا رو پڑ جائے کہ وہ روب اس کے لیے جو نا کیا بن جائے، وہ رو پڑ جائے تو وہ پیچھے کو ہٹ جائے. پھر آپ کے قریب آنا چاہے تو آپ نفل کے اندر پھر کھڑی ہو جائیں، وہ پیچھے کو ہٹ جائے. ایسا روب اللہ پاک نے ڈال دیا، ایسا روب ڈال دیا کہ نیکے نے نماز، یہ سجدہ ریزی ایسی اعلیٰ عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو دشمن سے بھی بچاتے ہیں، دشمن سے بھی بچاتے ہیں اللہ پاک. اور پھر یہ سجدہ ریزی اور یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہے.
اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اس کی جو نا محبت کا ذریعہ ہے یہ سجدہ ریزی، یہ عبادت اللہ پاک کی۔ اتنا بڑا اجر اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا یہ سجدہ ریزی۔ اور پھر فرمایا کہ بندو، جب تم کسی تکلیف کے اندر ہو، اگر یعنی کہ سورج گرہن لگ جائے تب بھی نماز ادا کرو، نفل ادا کرو، جب چاند گرہن لگ جائے تب بھی نفل ادا کرو، جب تمہیں کوئی حاجت ہو جائے، کسی کام تمہارا کام نہیں کوئی ہو رہا تو صلاۃ الحاجت ادا کرو، خوف کے اندر ہو تو صلاۃ الخوف ادا کرو، یعنی کہ ہر موقع کے اوپر فرمایا کہ میری بارگاہ میں سجدے کر کر کے مجھے مناؤ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم طرح طرح کی ایسی الٹی پلٹی سی ہم منتیں مانگ لیتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کو نا عادت نہیں بناتے۔ اللہ کو سجدے اتنے پسند ہیں کہ جو سجدوں میں گر گر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا، اللہ پاک کو اس کی دعائیں جو بہت پسند آتی، کیونکہ میرے حضور نے سجدوں میں اپنے رب کو منایا، سجدوں میں اپنے رب کو منایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ شب برات کی رات تھی، میں نے دیکھا کہ حضور اٹھے، میرے کمرے میں سے اٹھے، حضور میرے جو کمرے میں ان کی اس رات کی باری تھی، میرے حضور اٹھے اور اٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بقیع قبرستان میں چلے گئے، بقیع قبرستان میں، اور کہنے لگی کہ میں حضور کے پیچھے آپ کو تلاش کرنے کے لیے گئی۔ جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے حضور سجدے میں گرے، اور سجدے میں گر کے اللہ کی بارگاہ میں جو نا دعا مانگ رہے تھے، اور دعا کیا کر رہے تھے کہ میرے اللہ، میری آنکھوں نے بھی تجھے سجدہ کیا، میرے جبین نے بھی تجھے سجدہ کیا، میرے خیالات نے تجھے سجدہ کیا، یعنی کہ سجدے میں جاتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے اللہ سے سجدہ ریزی کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، میری ہر عمل نے، ہر اعضا نے اور میرے خیالات نے بھی تجھے سجدہ کیا، سجدہ کیا، یعنی ایسے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے سجدے کے اندر جا کے، اپنے رب کو ایسے مناتے تھے۔ جب بدر کی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ کے اندر جب ایک وقت تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ جو نا مجاہدین تھے، جو آپ کے سپاہی تھے، سپاہ سالار تھے، کہ ان کو ایک وقت تھا کہ تھوڑا سا وہ شکست کی طرف جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور نفل ادا کر لیے، اور سجدے میں گئے، اور سجدے میں گر کے رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ میرے مولا، آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر تیری ناکام ہو گئی تو قیامت تک مولا تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اسی لمحے رب کائنات نے فرشتوں کا نزول کر دیا کہ وہ فرشتے وہ آ گئے، اور آ کے ان فرشتوں نے لڑنا شروع کر دیا مسلمانوں کی طرف سے۔ آج میری بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی مدد و نصرت آئے، فرشتوں کے ذریعے آئے، تو پھر سجدوں میں اس رب کو یاد کرو، اور اپنے رب کو سجدوں میں گر گر کے یاد کر کے مناؤ اپنے رب کو، تاکہ میرا رب مان جائے ہماری بات کو، مان جائے ہماری بات کو، اور وہ جو ہماری مشکلات ہیں اللہ پاک وہ سجدوں کے ذریعے مشکلات کو کم کر دے۔ یہ سجدہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں سے سجدے کرائے، سارے نبیوں سے سجدے کرائے، امتوں سے سجدے کرائے۔ لوگوں، اپنی جبینوں کو سجدوں کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو سجدوں کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ یہ نماز اعلیٰ عبادت ہے، اور ان بچوں کو، جب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو تب عادت ڈالو جب 3 3 سال کے بچے ہیں، ابھی ان کے اوپر نماز کا حکم تو نہیں آیا، لیکن عادت ڈالنے کے لیے ان کو نماز کی عادت ڈالو، تاکہ بڑے ہو جائیں تو ان کی عادت پختہ ہونی شروع ہو جائے، اور خود ان کو کہو بھی اور ان کے سامنے پڑھو بھی، یعنی کہ والدین پڑھیں بھی، تاکہ ان کو سجدہ ریزی کی محبت ان کے دلوں کے اندر آ جائے۔ اور آج اگر ہمارے دلوں کے اندر سجدہ ریزی کی محبت آ گئی تو اب یقین کرو، یقین کرو، آپ کے کتنے مسائل کا حل اس سجدہ ریزی سے نکل جائے گا۔ یہ سارے مسائل کا حل اس سجدہ ریزی سے نکل آئے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہو، اس کا قرب چاہتے ہو، اس کی بندگی چاہتے ہو، میرے حضور کی محبت چاہتے ہو، تو سجدہ ریزی کو اپنا طریقہ بنا لو، معمول بنا لو اپنا، کہ زیادہ کثرت سے اس جبین سے سجدے کیا کرو، اس جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا کرو، کیونکہ جس وقت جبین سجدے میں جاتی، رب کائنات اس وقت فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ فرشتوں دیکھ لو، میرے بندے نے میرے حکم کو مان لیا اور سجدے میں گر گیا، مٹی کے اوپر اپنا سر رکھ دیا،
وہ جو اس کے تکبر کی جگہ تھی اس نے مٹی کے اوپر رکھ دیا. فرشتوں اب اگر رحم نہ کروں تو کیا کروں. اللہ پاک خوش فرما ہوتے اور خوش ہو کے رب کائنات پھر اس بندے کی حاجات کو پورا کرتے. اللہ پاک اس کی جبی کو عظمت دیتے. جو جبی زیادہ سجدے میں گرتی اللہ اس کو عظمت دیتے پہلی امتوں میں سے. اب دیکھو کسی امت کی اللہ پاک نے توبہ کو قبول نہیں کیا. صرف ایک امت تھی کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کہ انہوں نے 3 دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. اللہ پاک نے کسی امت کے اوپر سے عذاب کو نہیں اٹھایا. صرف اس امت کے اوپر سے اللہ نے عذاب کو اٹھایا. کس وجہ سے کہ وہ 3 دن تک سجدے کے اندر اپنے جو نا اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے. اور اتنا روئے کہ زمین کو تر کیا انہوں نے آنسوؤں سے. اللہ پاک کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا. جو کالے بادل آ چکے تھے اللہ نے ان کو ٹال دیا. آج چاہتے ہیں ہم لوگ کہ یہ زندگی کے دکھوں کے بادل ہم سے چھٹ جائیں تو اپنی نماز کو سجدہ ریزی کو جو نا اپنا شعار بنا لے. انشاءاللہ العزیز دیکھنا کہ اللہ پاک کی طرف سے کتنی برکات نصیب ہوتی اور اس کی قرب اس کے محبوب کی محبت کتنی نصیب ہوتی. اللہ پاک بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ تمہاری جبینوں کو لذت سجود عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.